اس وقت میں ایک دو آیت مبارک اور ایک دو احادیث مبارک کی تشریح کرنے کی کوشش کرے گا۔ دعا ہے اللہ میری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستو عزیزو، سورۃ بقرہ کی آیت مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح۔ زیادہ کوئی بھی چیز نہیں، صرف ایمان اور عمل الصالحات، نیک اچھا کام، اچھا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایمان کے بعد عمل۔ اگر ایمان نہیں، عمل اچھے ہیں بھی فائدہ نہیں، چاہے کچھ بھی کرے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اول ایمان، ایمان کے بعد کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ ہمیں کسی کے زبانی کوئی شخص ہمیں جنتی کہے یا نہ کہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، ایمان کے بعد آپ کے اندر اعمال ہے کہ نہیں، آپ کتنے اعمال کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک ہے، دو ہیں، کتنے اعمال ہیں۔ میری جان میرے دوست عزیز، جن کے پاس ایمان ہے اور عمل اچھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت سعد کرشی رضی اللہ تعالیٰ متابعین ہیں، فرماتے ہیں انا رجل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی نے مجھے بتایا۔ تابعی نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، اس میں حدیث پہ کوئی جرح نہیں، کیونکہ سب صحابہ عادل ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 خصال الخیر، حضور نے فرمایا نیک عادتیں خصلتیں 360 ہیں، خصال الخیر 360 ہیں، 360 ہیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی ایک عادت بہترین ہے، ایک خصلت ہے۔ روزہ رکھنا یہ بھی ایک عادت بہترین ہے۔ ابا سے بہترین بات کرنا یہ بھی ایک خصلت ہے۔ اماں سے ادب سے پیش آنا یہ بھی ایک خصلت ہے۔ میری جان، ہم اپنے بہترین عادتوں کو شمار کریں کہ ہمارے اندر کتنے ہیں، ایک ہے، دو ہے، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں۔ حضور کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ لی منہا شیء، میرے حضور فرما دیجئے کہ ان 360 میں سے کوئی ایک شیء، ایک میرے اندر ہے کہ نہیں۔ دیکھو ہم اپنے پیسوں کو کتنے گنتے ہیں، بینک میں ہمارے کتنے پیسے، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں۔ قربان ان صحابہ کرام پر، ابو بکر صدیق پر، انہیں یہ فکر رہتا تھا ہر صحابی کو، بلکہ ہر نیک بندہ کو قیامت تک، کہ میرے اندر کتنے خوبیاں ہیں۔ میری جان،
اپنے مال ملکیت کو بھی گنا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں اگر تجھے اللہ سے دور نہ کرے، لیکن یہ بھی گنا کرو کہ میرے اندر خوبیاں کتنی ہیں، اعمال میرے اندر کتنے ہیں۔ لی منہا شیعون کو یہ نکرہ کیا، ایک ان میں سے میرے اندر محبوب ہے۔ میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر فکلھا فیک فہنیئا لک یا ابا بکر۔ میرے حضور فرماتے ابو بکر تیرے اندر 360 خصلتیں تمام کے تمام موجود ہیں، کلھا فیک۔ اے ابو بکر 360 عادتیں بہترین جو ہیں یہ سب تیرے اندر موجود ہے۔ پھر فہنیئا لک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق تجھے مبارک ہو کہ تیرے اندر 360 خصلتیں موجود ہیں۔ میری جان، میرے دوست، میرے عزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جو میرے محبوب اعلان فرماتے ہیں کہ ان کے اندر 360 میں سے ایک بھی کم نہیں۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ 360 تیرے اندر ہے۔ ابو بکر کو مبارکباد کون دے رہے ہیں؟ میرے نبی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب فرماتے تمہیں مبارک ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جس کے اندر جتنے بھی خصلتیں ہیں، جتنے بھی عادتیں ہیں، جتنے بھی عادتیں خوبصورت جمع کرتا جائے گا، یقین سمجھیں آج بھی میرے محبوب انہیں اپنی زبان سے آج بھی انہیں مبارکباد پیش کرے گا۔ یہ مبارکباد ختم نہیں، ظاہری ہو یا روحانی ہو، زبانی ہو یا زبان اندر کے دل کے زبان سے ہو۔ میری جان، میرے دوست عزیز، اللہ کے ولی فرمایا کرتے ہیں، تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی ان مبارکبادوں کو بھی اپنے دل کے کانوں سے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔